بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق نمبر 2 پڑھیں گے جو کہ ایک نعت ہے۔ نعت کسے کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو، ان سے محبت کا اظہار کیا گیا ہو، ان کی خوبیاں بیان کی گئی ہوں، اس نظم کو نعت کہتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوچیں اور بتائیں، سب سے پہلے اور سب سے آخری نبی کون تھے؟ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تھے۔ حمد اور نعت میں کیا فرق ہے؟ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو، آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا، اور نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا نام محمد رکھا، جس کے معنی ہے بے حد تعریف کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے دنیا میں تقریباً 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ اب ہم نعت کی پڑھائی کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ الفاظ کا تلفظ سیکھیں گے۔ تباہی، رحمت، تشریف، اجالا، گھٹا، کلام۔ بڑی شان والے ہمارے نبی، دلوں کے اجالے ہمارے نبی۔ اس نظم کے شاعر ہیں خواجہ عابد نظامی، جو کہ ان اشعار میں کہتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بڑی شان ہے اور وہ ہمارے دلوں کے اجالے ہیں، یعنی کہ روشنی ہے۔ کس طرح سے؟ کہ انہوں نے ہمیں ہدایت دی، ہدایت کے ذریعے ہمارے دلوں کو روشن کیا۔ وہ مکے میں جس وقت پیدا ہوئے، برے پوری دنیا کے حالات تھے۔ ان اشعار کا مطلب ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو پوری دنیا میں بہت برے حالات تھے۔ بری تھی ہر ایک شے پہ چھائی ہوئی، برائی تھی ہر ایک شے پہ چھائی ہوئی، تباہی تھی دنیا پہ آئی ہوئی۔ یعنی ہر چیز برائی میں، ہر طرف برائی ہی برائی تھی، چھائی ہوئی تھی، اور دنیا پہ تباہی چھائی ہوئی تھی۔ گھٹا کالے بادل کو کہتے ہیں۔ گھٹا رحمت حق کی آخر اٹھی، زمانہ میں تشریف لائے نبی، زمانے میں تشریف لائے نبی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد ہر طرف جو ہے وہ رحمت کے بادل چھا گئے، اور زمانے میں جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہر طرف جو ہے نا وہ رحمت حق کے بادل جو ہیں وہ چھا گئے۔ وہ پیارے نبی جن کا اعلیٰ مقام ہوا، جن پہ نازل خدا کا کلام۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اعلیٰ مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی کہ قرآن مجید نازل ہوا۔ زمانے کو دی علم کی روشنی کے تبدیل جس سے ہوئی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کو، دنیا کو علم کی روشنی سے منور کیا، انہیں بتایا کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، برائی کیا ہے، سچائی کیا ہے، کیسے برائی سے بچنا ہے۔ تو اس طرح سے علم دے کر پوری دنیا کی زندگی کو تبدیل کیا۔ ٹھہریں اور بتائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے زمانے کو علم کی روشنی کیسے دی؟ تو جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کو اللہ تعالیٰ کا پیغام یعنی قرآن پاک سنایا، اور اس میں دی گئی تعلیمات سکھائیں، اور اس طرح سے علم کی روشنی دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔
تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا سبق نعت، جس میں ہم نے سیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی آمد سے قبل یعنی کہ پہلے لوگ ہر طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے، یعنی کہ گرے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے لوگوں کو خدا کا پیغام سنایا، اور ہم نے سیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ سب نبیوں سے اعلیٰ ہے، اور ہم نے سیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب لائے۔ اب ہم اس کے کریں گے مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ ٹھیک ہے، ان الفاظ کے ہم معنی سمجھیں گے۔ پہلا ہے اجالا، جس کا مطلب ہے روشنی۔ پھر ہے تبدیل ہونا، بدلنا۔ کلام، بات یعنی کہ قرآن مجید۔ اعلیٰ، بلند، بہت اونچا۔ حق، سچ۔ مقام، رتبہ، درجہ۔ سوال نمبر 2 ہے، کالم الف کو کالم ب سے ملا کر اشعار مکمل کریں۔ گھٹا رحمت حق کی آخر اٹھی کو آپ ملائیں گے زمانے میں تشریف لائے نبی کے ساتھ۔ پھر ہے برائی تھی ہر شے پہ چھائی ہوئی، اس کو آپ کس کے ساتھ ملائیں گے؟ تباہی تھی دنیا پہ آئی ہوئی کے ساتھ۔ پھر ہے وہ مکے میں جس وقت پیدا ہوئے، برے پوری دنیا کے حالات تھے، اس کے ساتھ ملائیں گے۔ آخری ہے بڑی شان والے ہمارے نبی، کہ سب کے نبی ہیں ہمارے نبی، اس کے ساتھ آپ ملائیں گے۔ پھر ہے سوال نمبر 3، نعت کے مطابق درست الفاظ چن کر خالی جگہ پر کریں۔ وہ ڈیش میں جس وقت پیدا ہوئے، وہ مکے میں جس وقت پیدا ہوئے، وہ پیارے نبی جن کا اعلیٰ مقام، زمانے کو دی علم کی روشنی، دلوں کے اجالے ہمارے نبی۔ سوال نمبر 4 ہے، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ الف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب پیدا ہوئے تو عرب کے حالات کیسے تھے؟ جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب پیدا ہوئے تو عرب کے حالات بہت برے تھے، لوگ ہر طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے۔ سوال ب ہے، لوگوں کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی؟ جواب ہے، لوگوں کی زندگی میں تبدیلی قرآن پاک کی تعلیم سے آئی۔ سوال ج ہے، ہوا جن پہ نازل خدا کا کلام سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، ہوا جن پہ نازل خدا کا کلام سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی کہ قرآن پاک نازل ہوا۔ سوال د ہے، سب نبیوں میں کس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بلند ہے اور کیوں؟ جواب ہے، سب نبیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بلند ہے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور پچھلے تمام نبیوں کی خصوصیات آپ میں موجود ہیں۔ اب ہے مل کر بات کریں۔ سوال نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات مبارک بہت سی خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی چند خوبیاں دی گئی ہیں، ان میں سے کون سی خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں اور کون سی خوبیاں آپ اپنانا چاہتے ہیں؟ اپنے ساتھیوں کو بتائیں۔ ہمیشہ سچ بولتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صاف ستھرے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے، ہمیشہ وعدہ پورا کرتے تھے، کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا احترام کرتے تھے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ساری خوبیاں اپنائیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ آپ ان میں سے کون سی خوبیاں اپنانا چاہتے ہیں۔ اب ہے سوال نمبر 6۔ دیا ہوا واقعہ غور سے سنیں اور پوچھے ہوئے سوالوں کے زبانی جواب دیں۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کبھی کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہمیشہ ہر کسی کی مدد کرنے کو تیار رہتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ایک گلی میں سے گزر رہے تھے کہ ایک نابینا عورت بھی اسی گلی میں سے گزر رہی تھی۔ اچانک اس عورت کو ٹھوکر لگی اور وہ گر گئی۔ دوسرے لوگ یہ دیکھ کر ہنسنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فوراً جا کر اس عورت کو پکڑ کر اٹھایا اور اس کو اس کے گھر پہنچا دیا۔ اب ہے سوالات۔ جی، نابینا عورت کیسے گر گئی تھی؟ جواب ہے نابینا عورت ٹھوکر لگنے سے گر گئی تھی۔ اگلا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو اس لیے آ گئے کہ گرنے والی عورت کو دیکھ کر لوگ ہنس رہے تھے، تو آپ کو اس بات کا بہت دکھ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نابینا عورت کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نابینا عورت کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، اس عورت کو پکڑ کر اٹھایا اور اس کو اس کے گھر پہنچا دیا۔ سوال نمبر 7 ہے، مثال کے مطابق دیے ہوئے اعداد کی لفظی گنتی لکھیں اور معاملے میں سے ان کی نشاندہی کریں۔ جی، ہمارے پاس عددی گنتی ہے، اس کی ہم نے لفظی گنتی لکھنی ہے۔ پہلا عدد ہے ہمارے پاس 2، دال واو 2، پھر ہے ہمارے پاس 9، نون واو 9، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے نیچے دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے، عدد 16، سین و سو لام ہیلا 16۔ پھر آگے دیکھیں ہمارے پاس عددی گنتی میں سے ہے 4، چیلف چا رے 4، اس کے نیچے ہمارے پاس عددی گنتی ہے 17، سین تے ست رے ہیرا 17، پھر ہے 10، دال سین 10، اس کے بعد ہے 20، بے یہ سین 20، 20 کے بعد ہے 12، بے الف با رے ہیرا 12، 12 کے بعد ہے 18، الف ٹھے 8 ٹھے الف ٹھا رے ہیرا 18، 18 کے بعد ہے 7، سین الف سا تے 7، اس کے نیچے ہے 19، الف نون ان نون یہ نی سین ساکین 19، 19 کے بعد سب سے آخر میں ہے 14، چیوا چو دال ہیدا 14۔ اسی طرح آپ اس گنتی کو معاملے میں سے تلاش کریں گے، میں نے توڑ کر کے بتا دیا، اب آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ پھر ہے سوال نمبر 8، خط کشیدہ الفاظ کے متضاد لکھ کر جملے مکمل کریں۔ خط کشیدہ وہ الفاظ جن کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ایک لکیر سی لگی ہوئی ہے، اس کو خط کشیدہ الفاظ کہتے ہیں۔ شاگرد، اب کیا ہے، خط کشیدہ الفاظ کے ہم نے متضاد لکھ کر جملے مکمل کرنے، یعنی کہ اس کے الٹ۔ تو شاگرد ہمیشہ ڈیش کی عزت کرتا ہے، شاگرد کا الٹ ہے استاد، شاگرد ہمیشہ استاد کی عزت کرتا ہے۔ پھر ہے اسلام میں کسی گورے کا الٹ کیا ہوگا، متضاد کیا ہوگا، کالے، کسی گورے کو کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ اس کے بعد جملہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے اور ہم اس کی
مخلوق ہیں۔ ہمیشہ سچ بولو اور جھوٹ سے بچو، ہار اور جیت کھیل کا حصہ ہیں۔ تو یہ ہم نے خط کشیدہ الفاظ کے متضاد لکھ کر جملے مکمل کر لیے ہیں۔ اب ہے سوال نمبر 9، جملوں کے سامنے دیے ہوئے واحد کے جمع بنا کر خالی جگہ پر کریں۔ ہمارے پاس جملے دیے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے واحد دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، واحد کچھ اسم دیے ہوئے ہیں، نام دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ہم نے جمع کرنی ہے۔ واحد کہتے ہیں ایک چیز کو اور جمع کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو۔ تار پر ڈیش بیٹھے تھے، سامنے لکھا ہوا ہے طوطا، تو طوطا کی جمع ہوگی طوطے، تار پر طوطے بیٹھے تھے۔ پھر ہے امی جان بازار سے ڈیش لائیں، سامنے لکھا ہوا ہے میوہ اور میوہ کی جمع ہے میوے، امی جان بازار سے میوے لائیں۔ پھر ہے بڑئی نے لکڑی کے ڈیش بنائے، سامنے لکھا ہوا ہے دروازہ اور دروازہ کی جمع ہے دروازے، بڑئی نے لکڑی کے دروازے بنائے۔ پھر ہے سارا کو سالگرہ پر بہت سے ڈیش ملے، سامنے لکھا ہوا ہے تحفہ اور تحفہ کی جمع ہوگی تحفے، سارا کو سالگرہ پر بہت سے تحفے ملے۔ تحائف بھی اس کی جمع ہے لیکن آپ آسان والا لفظ لکھیں گے تحفے۔ مالی نے کیاری میں ڈیش لگائے، سامنے لکھا ہوا ہے پودا اور پودا کی جمع ہے پودے، مالی نے کیاری میں پودے لگائے۔ بچوں جن اسم کے آخر میں الف ہونا تو اس کو جمع بنانے کے لیے الف کی جگہ ہم بڑی یہ لگاتے ہیں تو وہ جمع بن جاتے ہیں، جیسے پودا سے پودے اور انڈا سے انڈے۔ ٹوکری میں ڈیش ہے انڈے، ٹوکری میں انڈے ہیں۔ پھر ہے سوال نمبر 10، دی ہوئی عبارت درست لفظ اور روانی سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اخلاق کا بہترین نمونہ بنا کر بھیجا۔ ایک بار کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ساری زندگی قرآن پاک کا عملی نمونہ تھی۔ اب ہے کچھ نیا لکھیں۔ سوال نمبر 11، دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بارے میں 7 جملے اپنی کاپی میں لکھیں۔ جی ہمارے پاس الفاظ کیا ہے؟ مکہ مکرمہ، والد اور والدہ کا نام، غار حرا، رحمت للعالمین، اعلیٰ اخلاق، آخری نبی، قرآن مجید، مسجد نبوی۔ جی پہلا جملہ کیا ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ دوسرا جملہ ہے آپ کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا۔ تیسرا جملہ ہے آپ عبادت کے لیے اکثر غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ چوتھا جملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ پانچواں جملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ پھر اس کے بعد چھٹا جملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور ساتواں اور آخری جملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری کتاب قرآن مجید نازل ہوا۔ تو یہ تھے 7 جملے۔ اب ہے آؤ کریں کام۔ سوال نمبر 12، لائبریری یا دیگر ذرائع ابلاغ کی مدد سے اپنی پسند کی کوئی نعت پڑھیں اور درست لفظ، لے اور آہنگ کے ساتھ جماعت میں ساتھیوں کو سنائیں۔ تو یہ آپ کا عملی کام ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق ختم ہوا چاہتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور یکساں قومی نصاب کے مطابق جماعت اول تا جماعت پنجم تمام مضامین کے ویڈیو لیکچرز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ طالب دعا مس رابعہ۔